پاکستان کا وہ نوجوان قیدی جسے سزائے موت سنائی گئی تھی، مگر اس نے آخری خواہش کی کہ وہ مسجد نبوی میں اذان دینا چاہتا ہے۔ یوں سخت پہرے میں جب اس نے اذان دی تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر لو، کیونکہ کل فجر کے بعد تمہارا یہ بے جان جسم اس صحن میں ریت پر تڑپتا ہوا ملے گا جہاں آج تم خاموش بیٹھے ہو۔ سعودی عرب کے انتہائی سخت سیکیورٹی والے مرکزی جیل کی کال کوٹری کا آہنی دروازہ ایک بھیانک دھماکے سے کھلا، جس کے بھاری بوٹوں کی آواز نے وہاں چھائے موت کے سناٹے کو کچل کر رکھ دیا۔ کوٹری میں اتنی شدید گھٹن تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا، اور تاریکی ایسی کہ جیسے قبر کا اندھیرا ہو۔ اس گہری تاریکی کے پیچھے ایک 25 سالہ نوجوان فرش پر بچھی وہ سیدھا چٹائی پر اس طرح ساکت بیٹھا تھا جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ ہو۔ اس کے پیروں میں بڑی باری برکم لوہے کی بیڑیاں تھیں جو معمولی سے ہلنے پر بھی ایسا وحشتناک شور پیدا کرتی کہ انسان کا کلیجہ دہل جائے۔ جیلر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاہی فرمان ہوا میں لہرایا اور اس کی آواز میں وہی روایتی رعونت گونجی، تمہارے تمام راستے بند ہو چکے ہیں ہاشم، عدالت نے تمہاری رحم کی اپیل کو رد کر دیا۔ تم پر اپنے محسن اور منہ بولے باپ کے سینے میں خنجر گونپنے اور کروڑوں ریال مالیت کے ہیرے چرانے اور مسجد کی تعمیر کے مقدس فنڈز میں خیانت کا جرم ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جرم فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی حاکم وقت نے تمہیں عبرتناک سزائے موت سنائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی نمک حرام ایسی جرت نہ کر سکے۔ ہاشم نے اپنی گردن جھکا لی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چاند کی طرح روشن تھا اب کوئلے کی کان کے مزدور کی طرح سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں بے پناہ خوف اور زمانے بھر کی تھکن تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا تھا، نہ چیخا نہ چلایا، بس اس کی بے نور آنکھوں سے دو گرم آنسو ٹوٹے اور اس کی الجھی ہوئی سیاہ داڑھی میں جذب ہو گئے۔ یہ خاموشی اس بات کا اعلان تھی کہ وہ دنیا کے انصاف سے مایوس ہو کر اپنا مقدمہ آسمان والی عدالت میں دائر کر چکا ہے۔ یہ وہی ہاشم تھا جو آج ایک ذلیل مجرم کے روپ میں اپنی آخری رات گن رہا تھا، مگر 5 سال پہلے تک اس کی حیثیت مدینہ منورہ کے معروف عرب پتی تاجر شیخ عبداللہ کے گھر میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ ہاشم کی داستان حیات کسی دل نشین کہانی جیسی تھی۔ وہ ایک لاوارث یتیم تھا جسے شیخ عبداللہ نے مسجد نبوی کے باب جبرائیل کے باہر سردی میں بھیک مانگتے ہوئے پایا تھا اور پھر اسے سینے سے لگا کر اپنے محل نما گھر لے آئے تھے۔ شیخ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی ساری محبت کا محور یہی ہاشم بن گیا تھا۔ ہاشم نے حرم پاک کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ قدرت نے اسے ایسی سحرانگیز آواز عطا کی تھی کہ جب وہ تہجد کے وقت مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر تلاوت کرتا تو سننے والوں کے دل دہل جاتے اور پتھر جیسے سخت انسان بھی موم ہو جاتے۔ شیخ عبداللہ کے لیے ہاشم صرف ایک منہ بولا بیٹا نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ اپنی وسیع و عریض کاروباری سلطنت، ہیرے کی دکانوں اور جائیداد کا وارث اسی یتیم کو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ہاشم کی شرافت اور دیانت پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنی سانسوں پر۔ مگر شیخ کے اس اندھے اعتماد سے ان کے سگے بھتیجے ندیم کے سینے میں حسد کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو سب کچھ راکھ کرنے والی تھی۔ ندیم جس کی رگوں میں خون کی جگہ لالچ اور ہوس دوڑتی تھی، شیخ عبداللہ کا واحد قانونی وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور ہاشم کا وجود اسے اپنی آنکھ میں کھٹکتے کانٹے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی شیخ کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا اور بڑی چالاکی سے کہتا، چچا جان، سام کا بچہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ آپ نے اس لڑکے کو جتنا بھی سر پر چڑھا لیا، اس کی رگوں میں وہ خاندانی خون نہیں ہے جو ہم میں ہے۔ یہ ہاشم ایک دن آپ کو ایسا دھوکہ دے گا کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ سکیں گے۔ شیخ عبداللہ ہمیشہ اس کی بات رد کر دیتے اور کہتے، خاموش ہو ندیم، شرافت حسب نسب سے نہیں بلکہ تربیت سے آتی ہے۔ ہاشم میں دولت کی ہوس نہیں ہے، اس کی روح مدینے کی گلیوں میں بستی ہے۔ ہاشم ان سازشوں سے بے خبر اپنے بابا جان کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ وہ راتوں کو جا کر شیخ کی ٹانگیں دباتا اور دن میں ان کا کاروبار سنبھالتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے صبر کا کیا انجام دینے والی ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑیاں آئی جنہوں نے ہاشم کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب شیخ عبداللہ نے ہاشم کو اپنے خفیہ کمرے میں طلب کیا اور انتہائی رازدارانہ انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ شیخ نے ایک تھیلی نکالی جس میں کروڑوں ریال مالیت کے نایاب ہیرے اور جواہرات تھے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا ہاشم، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ایک مسجد اور مدرسہ کے لیے پہنچانا ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ہاشم نے وہ امانت سینے سے لگا لی اور کہا، بابا جان، یہ میری جان سے بھی عزیز ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ دروازے کے پیچھے ندیم یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ یہی وہ موقع تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔
ہاشم جب روانہ ہوا تو ندیم فوراً شیخ کے پاس گیا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا ہے، وہ جدہ کی طرف جا رہا ہے، اس کی چال میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، آپ نے اس پر اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ شیخ کے دل میں شک نے جگہ بنا لی۔ وقت گزرتا گیا مگر ہاشم واپس نہیں آیا۔ آخر کار 7ویں دن وہ خبر آئی جس نے شیخ کو توڑ کر رکھ دیا۔ قاصد نے بتایا کہ نہ ہاشم وہاں پہنچا اور نہ ہی کوئی رقم ملی۔ شیخ عبداللہ بے ہوش ہو کر صوفے پر گر پڑے۔ ان کے لیے دولت کا نقصان نہیں بلکہ اعتماد کا ٹوٹنا تھا، اور اسی لمحے ندیم نے موقع غنیمت جان کر کہا، میں نے کہا تھا نا چچا جان، وہ ایک دھوکے باز ہے، اس نے آپ کی دولت لے لی ہے، اب وہ کہیں عیش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ندیم نے اسی وقت شیخ کی نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں ہاشم کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینے میں ہاشم کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ جو کل تک اس شہر کے معزز ترین تاجر تھے، شرمندگی کے باعث لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ندیم اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس سانحے کو پورے 5 سال گزر گئے۔ ان سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی ایک ہی سوال تھا کہ ہاشم تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاشم کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا، لوگ اسے بھول چکے تھے، اسے مردہ تصور کر لیا گیا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے اس مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ خبر ملی کہ ہاشم کو ملک کی سرحد کے قریب ایک تنگ و تاریک اور دور دراز علاقے سے گرفتار کر لیا گیا، جہاں وہ بیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ندیم نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا، دیکھا چچا جان، وہ وہاں عیش کر رہا ہوگا اور اب جب پیسہ ختم ہو گیا تو مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا، اب اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھے۔ اور اس کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی محل سے نہیں بلکہ ایک جھونپڑی سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا، مگر ندیم اور پولیس کا خیال تھا کہ اس نے وہ ساری دولت کہیں زمین میں دبا دی ہے یا بیرون ملک منتقل کر دی گئی ہے۔ ہاشم کو باری بیڑیوں میں جکڑ کر واپس مدینہ لایا جا رہا تھا تاکہ اسے اس کے محسن کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ منظر انتہائی دل خراش تھا جب 5 سال کے بعد ہاشم کو زنجیروں میں جکڑ کر شیخ عبداللہ کے سامنے لایا گیا۔ ہاشم کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جسم کمزور ہو کر کانٹا ہو چکا تھا، جلد دھوپ کی تپش سے جھلس کر سیاہ پڑ گئی تھی، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی معصومیت اور ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو ان کے دل سے آنسو بہنے لگے۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے چیخ کر پوچھا، کیوں ہاشم؟ آخر کیوں کیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ میں نے تمہیں پالا پوسا اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ کہاں ہے وہ امانت؟ کیوں چوری کی تم نے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ ہاشم کوئی بہانہ بنائے گا یا معافی مانگے گا، مگر ہاشم نے نظر جھکا دی اور اپنے خشک ہونٹوں کو سی لیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی شیخ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھے اور پوری طاقت سے ہاشم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑے، بول کمینے، بولتا کیوں نہیں؟ کہاں چھپائی ہے وہ دولت؟ ہاشم کے منہ سے خون کی نکیر بہنے لگی، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وہ دنیا کو بتانے کی بجائے قبر میں لے جانا پسند کرے گا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں ایسا حبس تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہو یا ٹھہر گئی ہو۔ کھڑے ہاشم پر تمام ثبوت اور گواہوں کی بچھاڑ ہو چکی تھی۔ سرکاری وکیل نے انتہائی جارحانہ انداز میں جج کے سامنے فائل پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، عزت مآب، یہ شخص نہ صرف ایک چور ہے بلکہ ایک انتہائی شاطر اور ڈیٹ مجرم بھی ہے۔ اس نے ایک مقدس یعنی مسجد کی تعمیر کے فنڈ چرائے، پھر 5 سال تک مفرور رہا۔ اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب ہے اس نے وہ ساری دولت عیاشی میں اڑا دی یا پھر کہیں ایسی جگہ چھپا دی جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ یہ فسادی فی الارض کے مجرم ہیں جنہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جج نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے ہاشم کی خاموش اور جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، ملزم ہاشم، تم نے عدالت میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہہ کر اپنے جرم کا خاموش اعتراف کیا ہے۔ چونکہ تم نے ایک فلاحی امانت میں خیانت کی ہے اور معاشرے میں اعتماد کا قتل کیا ہے، اس لیے عدالت تمہیں عبرتناک سزائے موت سناتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کل فجر کے وقت تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔
फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सरगोशियां शुरू हो गई। लोगों की नफरत भरी निगाहें हाशिम को गोड़ने लगी, मगर वो पत्थर का बुत बना रहा। उसके चेहरे पर न खौफ था, न हिचकिचाहट, बस एक गहरा सुकून था, जैसे उसने अपना मुकदमा किसी ऐसी अदालत में पेश कर दिया हो जहां से इंसाफ मिलना यकीनी है। सजाए मौत की रात जेल की उस तंग कोठरी में आहनी सलाखों के पीछे नदीम की आमद हुई। उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट और आंखों में नफरत की चमक थी। उसने सलाखों को मजबूती से पकड़ते हुए हाशिम को तंजिया अंदाज में देखा और जहर आलूद लहजे में बोला, मैंने तुझे कहा था ना हाशिम के तेरी औकात नहीं है शेख अब्दुल के दिल और घर में रहने की। आज देख ले तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैंने चचा जान के दिल से तेरी मोहब्बत को फेंक दिया है और अब मैं ही उनका वारिस हूँ। तेरे मरने के बाद वो सब कुछ मेरा होगा। उसने थोड़ा सा आगे झुककर और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए लालच भरे अंदाज में सरगोशी की, अगर तू मुझे बता दे कि वो हीरे कहाँ छुपाए हैं तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी जान बख्शी की अपील करा दूंगा। क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है बेवकूफ़? दौलत बता दे और जिंदगी ले ले। हाशिम ने जो अब तक जमीन को घूरा था पहली बार सर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी जलालत थी कि नदीम एक लम्हे के लिए सहम गया। हाशिम के खुश होंठ हिले। उसने एक ऐसा जुमला कहा जो नदीम के वजूद पर बिजली बनकर गिरा। नदीम, इज्जत और दौलत, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। जाओ और जाकर अपनी जीत का जश्न मनाओ, मेरा रब मेरे साथ है। ये कहकर वो दोबारा आंखें बंद कर लेता है। नदीम गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि उसे हीरे का कोई सुराग नहीं मिला। रात का पिछला पहर था, मौत का वक्त करीब आ रहा था। जेलर हाशिम के पास आया। इस बार जेलर की आंखों में भी उस नौजवान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पुरसुकून कैदी नहीं देखा जो अपनी मौत की रात भी सुकून से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। उसने हाशिम के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा, हाशिम, कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। कानून के मुताबिक तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हो। अगर कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो तो बता दो। हाशिम ने तस्बीह रोक दी। उसने खाली नजर से जेलर को देखा और निहायत पुरसुकून आवाज में कहा, मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं, बस एक तमन्ना है जो सीने में दबाए बैठा हूँ। मैं मरने से पहले मस्जिद नबवी में फजर की अजान देना चाहता हूँ। मैं अपने रब के हजूर पेश होने से पहले उसके दर पर आखिरी हाजिरी देना चाहता हूँ। जेलर हैरान रह गया। उसने एक चोर और गद्दार से ऐसी ख्वाहिश की तवक्को नहीं की थी, मगर चूंकि ये मरने वाले की आखिरी पुकार थी और हाशिम हाफिज कुरान और खुशुलहान भी था, जेलर ने फौरी तौर पर हकामे वाला से रब्ता किया। मामला इतना अजीब था कि बात बादशाह तक पहुंच गई। शेख अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी हुई आवाज में इजाजत देते हुए कहा, उसे जाने दो, शायद मौत के खौफ से उसका ज़मीर जाग उठा हो और वो तौबा करना चाहता हो। उसे मेरे नबी के घर जाने से मत रोको। फजर से कुछ देर पहले का वक्त था। जेलर ने कोठरी का दरवाज़ा खोला और हथकड़ियों की झनकार के साथ हाशिम बाहर निकला। उसने ताज़ा वुज़ू किया था, जिसकी वजह से उसके धुले हुए चेहरे पर एक रूहानी नूर था। पानी के कतरे उसकी दाढ़ी से टपक रहे थे और वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे सूली पर नहीं बल्कि किसी दावत पर जा रहा हो। पुलिस के दर्जनों एहलकारों ने उसे अपने हसार में ले रखा था। उसके हाथों की हथकड़ियाँ खोल दी गई ताकि वो वुज़ू और अजान दे सके, मगर पैरों में बारी बेड़ियां अभी मौजूद थी जो उसे भागने से रोकने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने उसे बंद गाड़ी में बैठने का इशारा किया और कहा, हाशिम, याद रखना ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना वहीं गोली मार दी जाएगी। हाशिम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के सायरन बजने लगे और काफिला मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गया। हाशिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खौफ से नहीं बल्कि इस शौक से कि वो आखिरी बार उस मुकद्दस मुकाम को देखने जा रहा है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। वो नहीं जानता था कि अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि कैसे तूफान का पेशे खामा होगी जो हक और बातिल के दरमियान फैसला कर देगा। उसके होंठों पर मुसलसल दरूद व सलाम का विर्द जारी था और गाड़ी तेजी से हरमे पाक के मीनारों की तरफ बढ़ रही थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदो बाल नूरानी मीनार फिजा में अल्लाह की किबरियाई की गवाही दे रहे थे। तहज्जुद और फजर के दरमियान के वक्त ने माहौल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। आज का मंजर मामूल से मुख्तलिफ था। बाबे जिब्रील के करीब पुलिस की भारी नफरी ने एक हसार बना रखा था और हजारों नमाजियों की निगाहें तजस्सुस से उस हसार पर जमी हुई थी। सबको खबर हो चुकी थी कि आज एक ऐसा बदकिस्मत मुजरिम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आ रहा है, जिसने मस्जिद के नाम पर अपने मोहसिन को लूटा था। बंद गाड़ी के रुकते ही खामोशी छा गई और हाशिम को बाहर निकाला गया। उसके हाथों की हथकड़ियां तो खोल दी गई थी ताकि वो अजान दे सके, मगर पैरों में बारी बेड़ियां अब भी ज़मीन पर खटखटाते हुए दिलखराश आवाज़ पैदा कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ माइक की तरफ बढ़ा था। उसका जिस्म कमजोरी और थकन से कांप रहा था, मगर चेहरे पर एक ऐसा नूरानी इत्मीनान था जो वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल रहा था।
ندیم جو شیخ عبداللہ کے قریب کھڑا تھا، اس نے ہاشم کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑا اور شیخ کے کان میں زہر الود انداز میں کہا، دیکھیں چچا جان، یہ آخری وقت میں بھی اداکاری کر رہا ہے۔ مو سامنے کھڑی ہے تب اللہ یاد آیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ شیخ عبداللہ کی نظر ہاشم کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر موجود تھی۔ ان کے دل میں شدید ٹھیس اٹھی۔ وہی ہاشم جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے، آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر پوچھے کہ یہ نوبت کیوں آئی، مگر ندیم کی باتیں اور چوری کا داغ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ ہاشم مائی کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے مائی کو اپنے ہاتھوں سے تھاما اور اپنی نم ہوتی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور پوری قوت سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور تاثیر تھی جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلی صدا پر ہی مجمع پر سکتہ طاری کر دیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جسے نفرت سے دیکھنے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ عبداللہ کا دل لرز اٹھا اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی، اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے، میرا ہاشم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ندیم پریشان ہو گیا اور بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو ہاشم کو ذلیل ہوتا دیکھنے آئے تھے، مگر یہاں منظر ہی بدلتا جا رہا تھا۔ اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ ہاشم کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ماحول ایک عجیب روحانی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سن رہے ہوں۔ پھر جیسے ہاشم اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو مجمع کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی لوگ جو زیارت کے لیے آئے تھے اچانک بے اختیار آگے بڑھے۔ وہ ہاشم کو پکارتے ہوئے پولیس کی حذاق کی طرف دوڑنے لگے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ روتے اور چیختے ہوئے ہاشم کے قریب پہنچ گئے اور اس کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ اس کے پیروں کو چوم رہے تھے اور ان کے آنسو ان کے قدموں پر گر رہے تھے۔ پورا مجمع حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سفید پوش بزرگ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، رک جاؤ، یہ کیا ظلم ہے؟ تم کس کو سزا دینے جا رہے ہو؟ یہ مجرم نہیں، یہ تو ہمارا محسن ہے۔ ہم پچھلے 5 سال سے اس نیک انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں اسے ملا دیا۔ بزرگ کی بات سن کر شیخ عبداللہ کے قدم لرز گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بزرگ سے پوچھا، تم کون ہو اور میرے ہاشم کو کیسے جانتے ہو؟ بزرگ نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی کہ پچھلے 5 سال پہلے یہ نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے۔ 50 افراد کی جان بچانے کے لیے اپنی آزادی قربان کر بیٹھا تھا۔ اس نے کروڑوں کے ہیرے ان کے بدلے دے کر ان کی جانیں بچائیں اور خود ڈاکوؤں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے اپنی امانت قربان کر دی مگر انسانوں کی جان بچا لی۔ اس نے اپنی زندگی ان کے لیے قربان کر دی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچایا تھا۔ یہ سن کر شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جسے چور سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ایک چور نہیں، ایک عظیم انسان تھا۔ انہوں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے کو، جس کے چہرے کا رنگ اب ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ ندیم نے جب دیکھا کہ بازی ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس کی 5 سالہ محنت اور سازش بیکار ہونے لگی تو وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور بزرگ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے یہ بڈھا۔ چچا جان، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ لوگ ہاشم کے خریدے ہوئے اداکار ہیں۔ اس مکار نے بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا ہے تاکہ ہماری ہمدردی حاصل کر سکے۔ ذرا سوچیں، بھلا کوئی انسان کروڑوں کی ہیرے دے کر خود غلامی قبول کرتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پولیس والوں، انہیں گرفتار کرو، یہ مجرم کے سہولت کار ہے۔ ندیم کی چیخ و پکار سن کر اس بزرگ کے پیچھے کھڑے دیگر دیہاتی، جن میں کچھ نوجوان بھی تھے، غصے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے سینے اور پیٹھ پر گاؤں کے گہنے نشان تھے جو ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ نوجوان نے روتے ہوئے شیخ عبداللہ کی طرف رخ کیا اور بولا، اے شیخ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ زخم بھی جھوٹے ہیں، اگر ہم اداکار ہیں تو ہماری ماؤں کی دعائیں بھی جھوٹی ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے اس نوجوان کے لیے کی جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اس نوجوان نے اپنی جوانی ہمیں بخش دی، اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکو کو ہمیں قتل کر چکے ہوتے۔ تم اسے چور کہتے ہو؟ ارے نادان انسان، اس کے پیروں کی دھول بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جانیں بچی اور تم اسے ڈرامہ کہتے ہو؟ اس نوجوان کی گرج تر آواز اور زخموں کی گواہی نے ندیم کی زبان پر تالا لگا دیا۔ شیخ عبداللہ کو اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ ان کا بدن کانپنے لگا اور گرتے گرتے بچا۔ ان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کے ٹھکرا دیا۔ شیخ عبداللہ دیوانوں کی طرح ہاشم کے طرف آ گئے۔ پولیس والے جو خود بھی متاثر تھے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔
शेख अब्दुल्ला ने हाशिम के कंधे थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहाँ मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भी भीग गई। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। शेख अब्दुल्ला की आवाज़ भरा गई। मैं अंधा हो गया था, मैं बहरा हो गया था, मैंने तुम्हारी तरबियत को भुला दिया, मैंने तुम्हारी वफादारी को पैसों के तराजू में तोल दिया। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने लाल को ना पहचान सका। मैंने तुम्हें जेल भेज दिया, मैं तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दे हाशिम, मुझे जो सज़ा देनी है दे दे, मगर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, वरना मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला हाशिम के कदमों में झुकने लगे ताकि उन्हें चूम सके, मगर हाशिम ने फ़ौरन झुककर उन्हें थाम लिया और नरमी से कहा, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें, आप मेरे मोहसन हैं, आप मेरे बाप हैं। औलाद के लिए बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। ये सब मेरी तदबीर थी, ये मेरे रब का फ़ैसला था जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने हाशिम का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में था, मगर तुमने खामोशी क्यों इख्तियार की हाशिम? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो अमानत अयाशी में नहीं बल्कि जान बचाने में खर्च की? एक बार बता देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सज़ा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हाशिम ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र नदीम पर पड़ी जो भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए कहा, बाबा जान, मैं क्या बताता, मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहाँ अकेला था और वो 50 लोग थे। अगर मैं कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी ज़ुबान थी। लोग कहते ये कहानी है, ये ड्रामा है, सब कहते कि मैं दौलत खा गया हूँ और अब नेकी का लबादा ओढ़ाऊँ। मुझे डर था अगर मैंने सच कहा और किसी ने यकीन न किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊँगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता कि आप मुझे चोर समझे, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह के नाम पर झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि अपनी सफाई लोगों के सामने पेश करने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूँ। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था बाबा जान। मैंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सरखरू कर दे। आज मेरे रब ने मुझे सरखरू कर दिया। उसने गवाही देने के लिए उन्हें भेजा जिनसे मुलाकात की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। आज मजमे में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। शेख अब्दुल्ला ने हाशिम को सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उसे बींच लिया, जैसे वो यकीन करना चाहते हो कि ख्वाब नहीं हकीकत है। ऐ मेरे बेटे, ये सौदा महंगा नहीं बल्कि सबसे सस्ता साबित हुआ। तुमने साबित कर दिया कि जिसका वकील अल्लाह हो उसे दुनिया की किसी अदालत की ज़रूरत नहीं होती। उस जज्बाती मंजर के दौरान पुलिस भी उस वाक़े से मुतासिर हुई और आगे बढ़कर सिपाहियों को हुक्म दिया, उसकी बेड़ियाँ खोल दो, ये कैदी नहीं बल्कि हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फ़ौरन हाशिम के पैरों से बेड़ियाँ खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थी। जैसे ही बेड़ियाँ ज़मीन पर गिरी उनकी आवाज़ एक अजीब सुकून का एहसास दे रही थी। वहाँ मौजूद लोग जोक तर जोक आगे बढ़ने लगे और हर कोई हाशिम को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक उसे गालियां दे रहे थे अब उसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। उसी हंगामे के दौरान नदीम ने मौके गनीमत जाना पीछे हटने लगा। वो चाहता था कि उससे पहले कि शेख की नज़र उस पर पड़े वो वहाँ से गायब हो जाए, मगर अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा था कि शेख अब्दुल्ला की गरजदार आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जा नदीम। यह आवाज़ इतनी सख्त और हतमी थी कि नदीम वहीं चमक गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला तेज़ कदमों से नदीम के करीब आए। उनकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो हाशिम के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि वहाँ सिर्फ नफरत और अफसोस था। नदीम ने घबरा कर सफाई पेश करने की कोशिश की। चाचा जान, मुझे क्या मालूम था, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। मुझे लगा ये वाकई मुजरिम है। शेख ने उसका हाथ इशारे से रोका। अपनी नापाक जुबान से मेरी भलाई के अलावा कुछ मत कहो। तुमने सिर्फ मेरी दौलत की फिक्र की। तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। तुमने मेरे कान भरे। तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की। तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते वफा की जमानत नहीं होते। असल रिश्ता वो होता है जो रूह का हो, जो एतमाद का हो। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मेरा वारिस, मेरा बेटा और मेरी जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ हाशिम है। तुमने जिस दौलत के लिए खेल खेला वो तुम पर हमेशा के लिए हराम है। दफा हो जो मेरी नजरों से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमसे मेरा दिल भर गया है। जिस दिन तुमने एक यतीम पर झूठा इल्जाम लगाया था, तुम पहले ही अपनी हैसियत खो चुके थे नदीम। जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बना वो खड़ा था। हजारों लोगों की नफरत भरी निगाहें उस पर मरकूज थी। वो शख्स जो कल तक उस शहर का मोतबर बनने का ख्वाब देख रहा था,
آج ایک لمحے میں اپنی عزت کھو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر مجمع سے نکل گیا اور کسی نے اسے روکنے کی کوشش تک نہیں کی۔ اس کا انجام یہی تھا کہ وہ تنہا رہ گیا، اپنی ہوس اور حسد کی آگ میں جلنے کے لیے، اور اس کی سزائے موت اسی وقت منسوخ کر دی گئی۔ قانونی کارروائی محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گئی۔ قانونی مدعی نے خود مقدمہ واپس لے لیا تھا اور گواہوں نے سچائی بیان کر دی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن سے۔ جب ہاشم باہر نکلا تو اس کا ہاتھ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی، تکلیف، قید اور رسوائی کے بعد آج وہ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے تھے، مگر اس کے چہرے کا نور بادشاہوں کے تاج کو مات دے رہا تھا۔ واپسی کا سفر خاموش مگر پرسکون تھا۔ شیخ عبداللہ گاڑی میں ہاشم کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور بار بار اس کے ہاتھوں پر موجود زخموں کے نشانات کو دیکھتے اور ان کی آنکھیں بھر آتی۔ گھر پہنچ کر جب ہاشم اپنی اسی پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں سے اسے چور کہہ کر نکالا گیا تھا، تو ملازمین کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ سب کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاشم نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر غرور نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شیخ عبداللہ نے ہاشم کی طرف دیکھا اور ایک گہری آہ بھر کر بولے، بیٹا، میری زندگی بھر کی کمائی بھی چلی گئی، وہ کروڑوں کی دولت اب نہیں رہی۔ شاید لوگ کہیں گے شیخ عبداللہ کنگال ہو گیا، مگر مجھے کوئی غم نہیں۔ قسم خدا کی، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا۔ دولت دے کر مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، اور ایسا بیٹا جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور باوقار ہے۔ ہاشم نے شیخ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ ہیرے نہیں تھے اور وہ ڈاکو نہیں، تو وہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے لیے قیمتی کیا ہے، انسانی جان یا دولت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے دولت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اسے ایک بہتر مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہیرے شاید دنیا میں ختم ہو جاتے، مگر جو جانیں بچ کی ان کی دعائیں اب ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ شیخ عبداللہ نے ہاشم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے مسکرائے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ دنیا کی عدالت میں انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، مگر جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو اور جس کی نیت صاف ہو، اسے کائنات کی کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی۔ سچائی دیر سے صحیح مگر ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور جب ظاہر ہوتی ہے تو جھوٹ اور حسد کے سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے آج ندیم کا بت ٹوٹا اور ہاشم کے سچائی کا سورج طلوع ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دی گئی وہ اذان صرف نماز کا بلاوا نہیں تھی، بلکہ وہ سوئے ہوئے ضمیروں کو گانے والی صدا تھی جس کی گونج آنے والی نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔